کیے گئے تھے ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے، تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں، تو وہی میڈیا نے رپورٹ کیا. دوسرا، صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے، شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے، سننے میں آیا ہے. تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے؟ کیونکہ مطالبات تو ہو رہے ہیں. صدر مملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیچمنٹ کا. وہ امپیچ صرف 2/3 میجارٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے. جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے، اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا، تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے، اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دستخط کسی نے کیے ہیں. ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ان کے. جب ان کے دستخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی. دستخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے، اس کی ویریفیکیشن ہو، یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں، لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا، اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے، واپس کرنے کا کہا ہے، اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے. اس لیے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نہ ہونا، اس سے وہ معنی کوئی نہیں رکھتا ہوسو ایور میں بھی. دوسری بات سوال سن لیں، سوال کا جواب سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑت خبر کس ادارے نے، کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟ پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے؟ کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے؟ اور جس نے یہ چلائی ہے، کل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے. اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے. بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں. معلومات آج لکھا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں. معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی، اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریپورٹ کیا، میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے. پرائم ایشو اس وقت جو چل رہا ہے صدر پاکستان کی اس ٹویٹ کے بعد، جو کہ ترمیمی بل 2023 جو آرمی ایکٹ کے متعلق ہے اور جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے متعلق ہے، اس پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. اور دوسرا آسپیکٹ سائفر والے معاملے پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. اور پہلے موضوع پہ اگر ہم آئیں تو آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اسینٹ کے لیے آتا ہے، تو ان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ اسینٹ کر دیں، ان کو یعنی اپروو کر دیں، اور یا اس کو ود ان اے پیریڈ آف 10 days ود سرٹن آبزرویشنز ان کو واپس بھجوا دیں. صرف یہ 2 آپشن ہیں 75 کے تحت. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جب وہ واپس چلا جائے اور اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن ہو اور جوائنٹ سیشن میں وہ دوبارہ وہی بل پاس ہو جائے، تو پھر دوبارہ جب پریزیڈنٹ کے پاس آئے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے پاس اگین 10 دن ہیں، یا تو وہ اس کو اسینٹ کر دیں گے 10 دن کے اندر، اور اگر وہ اسینٹ نہیں کرتے، اس کو پاس یا اپروو نہیں کرتے، تو پھر آفٹر اے پیریڈ آف 10 days اٹ از ڈیمڈ ٹو بیکم اے لا، یعنی وہ آٹومیٹیکلی 10 دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا. جبکہ یہاں اگر پہلی صورت ہو، یعنی نہ تو انہوں نے اس کو ریٹرن کیا فرض کریں، نہ ہی اس کو دستخط کیے، تو وہ قانون نہیں بنے گا جب تک دوبارہ ریکنسیڈریشن کے لیے نہ بھیجا جائے. لیکن یہاں جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہے. یہاں پاکستان پارلیمان کا وہ حصہ ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں. اس وقت سب سے بڑی پوزیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے. لہٰذا جب اس نے ٹویٹ کر دیا، اس نے یہ واضح کر دیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس بل کو، ان دونوں بلز کو، ترمیمی بل آرمی ایکٹ والا، ترمیمی بل آفیشل سیکریٹ ایکٹ والا،
کہ ان دونوں کو واپس بھیج دیا جائے، اور نہ صرف واپس بھیجنے کا کہا ایک دفعہ، بلکہ ٹائم اینڈ اگین ان سے پوچھا، اور ان کا سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کمپلائی کر دیا آپ کے آرڈر کو۔ لیکن بدقسمتی سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل پورے میڈیا نے یہ چلایا، اور اس کی تصویر کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، کہ انہوں نے ان دونوں بلز کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلا، کیا یہ کس نے ان کو انفارمیشن دی میڈیا کو کہ جناب یہ دستخط ہو چکے ہیں؟ اور میڈیا کا کیا وہ سورس تھا، کیا اس کی اتھینٹسٹی رہ گئی ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کو کاپی کریں اور یہ کہیں اس نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے کہ صدر علوی صاحب نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اس کی اسینٹ نہیں دی۔ جب اس کی اسینٹ نہیں دی تو پھر وہ ایکٹ کیسے بن گیا؟ اب وہ تصور کیا کر رہے ہیں؟ وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 10 دن کے اندر اس کو ریٹرن نہیں کیا، لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی لا بن گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رول 75 کے خلاف ہے۔ لیکن دوسری بات پہ ہم آتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو، اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ریٹرن کر دیں، تو میننگ دیئر بائی کہ ان کی انٹینشن، ان کی ایڈوائس دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ، میننگ دیئر بائی دیٹ ہیز ناٹ بیکم اے لا۔ تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ودڈرا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے، یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا، یہ کورم نان جوڈس ہے، وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، اٹ ہیز نو لیگل ویلیو ان دی آئی آف لا۔ کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا؟ پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیمپ بن چکی تھی۔ ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 کروڑ روپیہ لے کر ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا۔ تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بازار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے 10 دن کے اندر کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی لیگلٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ سویلینز کے اوپر ملٹری لاز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی، لہٰذا یہ سویلین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے، نہ صرف وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ صرف ان کے خلاف کرمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے، اور ان کو نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہوئی ہو، جس کی ساکھ متاثر نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ ملک، جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اس ملک میں 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اس ملک میں 17 کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک اسپیکٹ تھا، اب دوسرا اسپیکٹ سائفر کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے۔ ایک بات تو آپ کو بتا دیں، سائفر کے حوالے سے یہ میٹر، سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے؟ سائفر اوریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرز کے پاس، ایک کاپی اس کی ہوتی ہے، دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی، وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم لکھ کے سیکرٹری فارن افیئرز
وہ 4 اشخاص کو بھیجتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین سینٹ آئی تھنک ان کو بھیجتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ کاپی آتی ہے، وہ میٹر کیبنٹ میں جاتا ہے، کیبنٹ میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے، یعنی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ وہ نہیں رہا، ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے ٹو دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی وچ از دی ہائیسٹ فورم ریگارڈنگ دی سیکورٹی ایشوز۔ پھر اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی مارچ کرنے کا حکم دیتی ہے اور منٹس بنتے ہیں، اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فارن اسٹیٹ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں عمران خان صاحب ایک کمیشن بناتے ہیں جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، جو کہ وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ اس دوران اسپیکر کے ذریعے اور پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو سائفر کے وہ کنٹینٹس بھیجے جاتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن۔